السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے میرا مسیحا۔ اس کو لکھا ہے بینش مجید ملک نے اور اس کی قسط نمبر ہے 1، جبکہ یہ حجاب ڈائجسٹ میں اپریل 2021 میں پبلش بھی ہو چکا ہے۔ اوائل دسمبر کی خنک رات تھی۔ اس جاڑے میں ہر چیز اپنے اپنے خول میں سمٹی ہوئی تھی، لیکن اس تاریک و ویران سرد رات میں وہ بیچارو مددگار کندھے پر جھولتی شال کو بے مشکل سنبھالتی ننگے سر اور ننگے پاؤں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ کس سمت میں بھاگ رہی تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں اور ایک دو بار تو ٹھوکر لگنے سے وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی تھی، لیکن پھر خود ہی سنبھل گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے خود بھی ہو چکا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو گیا اور وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، لیکن کہیں بھی قریب سے پانی کی کوئی امید اس کو نظر نہیں آئی تھی، اور اب پانی کے بغیر اسے چلنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، پھر بھی وہ سب سے انجان اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ تبھی تو وہ اتنی دور آ گئی تھی، صرف اس خدشے سے کہ کہیں وہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے نہ آ رہے ہوں۔ انہی کے ڈر سے تو وہ گھر سے اتنی دور کہاں سے کہاں نکل آئی تھی۔ اس نے ڈر و خوف سے اس ویران جگہ کو دیکھا، لیکن اس کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ پھر سے آبادی کی طرف مڑی، لیکن تب تک اس کے حواس ڈوب چکے تھے۔ اتنی شدید سردی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ایک دم سے اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی۔ اس نے سر کو تھام دیا۔ اس کو سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تو نظر آ رہی تھیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود کس طرف جا رہی ہے۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے آ جانے والی لڑکی کو دیکھ کر زین نے بمشکل بریک لگائی تھی، لیکن تب تک وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا چکی تھی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی اور منہ کے بل سڑک پر گری۔ اس کا سر سڑک پر بہت زور سے ٹکرایا۔ درد کی ایک شدت سے لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس کے درد کو دبانے کی ایک ناکام سی کوشش تو کی اس نے، لیکن بے سود۔ گاڑی کے ٹائر بہت زور سے چرچرائے۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اف، پتہ نہیں اب یہ سامنے کون آ گئی۔ زین کو کوفت ہوئی، جبکہ دارین اس کی بات سن کر فوراً ڈور کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ اس نے لائٹس کی روشنی میں لڑکی کو منہ کے بل گرے دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ دارین نے اپنا ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس لڑکی کو سیدھا کیا اور اس کی نبض چیک کی، اور پھر زین کی طرف دیکھا۔ گاڑی کا بیک ڈور کھولو جلدی، اس نے زین کو اشارہ کیا۔ وہ ایک دم سے بدک کیا تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ زین چونکا۔ مطلب گاڑی کا دروازہ کھولو، یہ لڑکی زندہ ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، معمولی سی چوٹ ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ دارین اس کی سانسیں وغیرہ اچھی طرح سے چیک کر چکا تھا، اس لیے اسے اطمینان ہو گیا۔ لیکن بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اس وقت اس حال میں یہاں کیسے ہے؟ سب یہ سوال کریں گے ہم سے، اور پھر سارا الزام ہمارے سر ہوگا، اور نہ کوئی ڈاکٹر پوچھ گچھ کے بغیر ٹریٹمنٹ کرے گا۔ ہم پھنس جائیں گے۔ زین نے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن دارین بھی عجیب مزاج کا شخص تھا۔ جس بات کی ٹھان لیتا وہ کر کے ہی رہتا، اور جس بات پر دھیان نہ دیتا وہ اس کو پھر اگنور کر کے ہی رہتا تھا۔ ڈونٹ وری یار، میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے، اس کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جو بھی ٹان چکا تھا اس نے کرنا ہی تھا۔ اس نے خود اٹھ کر ڈور کھولا اور اس لڑکی کو بیک سیٹ پر ڈال دیا، پھر اس کی شال بھی اٹھا کر پچھلی سیٹ پر پھینکی۔ پہلے گاڑی زین ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت بزنس ڈنر سے واپس جا رہے تھے جب راستے میں یہ حادثہ ہو گیا۔ وہ بڑی ریش ڈرائیونگ کر کے زید کے کلینک پر پہنچا تھا اور لڑکے کو اٹھا کر اندر لے آیا تھا۔ کلینک بہت چھوٹا اور مختصر تھا۔ ایک کمرہ ڈاکٹر کے لیے اور 3 کمرے مریضوں کے لیے مخصوص تھے۔ وہ کلینک 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کی رہائش اس کے اوپر والے پورشن میں تھی۔ دارین جیسے اس لڑکی کو اندر لایا تو اس کی نظر لڑکی کے سر پر گئی۔ وہ مبہوت ہو گیا اور بلا کی خوبصورت تھی، لیکن اس وقت کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ نہ اس کے سر پر چادر تھی اور نہ پاؤں میں چپل۔ اس نے پہلے پچھلی سیٹ پر پڑی اس کی شال اٹھا کر اس کو ڈھانپا۔ بے شک وہ اس کو جانتا نہیں تھا اور نہ ہی اس عورت ذات پر کبھی اس کو اعتبار تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر خود بخود ہی اس کی نظروں میں احترام در آیا تھا، اور اب اس کی عزت کرنا اس پر فرض تھا۔ ڈاکٹر زید نے اس کو تسلی سے چیک اپ کیا اور اس کے سر پر بینڈیج کی اور اس کو انجیکشن اور ڈرپ تجویز کی تھی۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کو کافی کمزوری ہو گئی تھی، جس کے لیے ڈرپ ضروری تھی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔
کتنی دیر لگے گی زید؟ دارین نے ڈرپ کا ٹائم ختم ہونے کا وقت پوچھا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، ڈاکٹر نے ڈرپ کی طرف دیکھ کر بتایا، اور اب رات کے 12:30 ہو رہے تھے، یعنی اگر وہ انتظار کرتے تو 3-3:30 بج جانے تھے۔ زین کو کوفت اور پریشانی دونوں ہی حائل ہو گئے۔ زین تم گھر جاؤ، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ گھر؟ زین کو حیرت ہوئی۔ مطلب آپ ادھر رکیں گے بھائی؟ ہاں، میں اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری پر یہاں لایا ہوں، اب کیسے اکیلے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی ادھر ہی رک جاتا ہوں آپ کے ساتھ ہی، وہ بولا۔ اس کو دارین پر حیرت ہو رہی تھی۔ دیکھو زین، رات بہت ہو گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رکو، اس لیے چلو میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ دارین نے بہت پیار سے اس کو سمجھایا اور اس کی بات سمجھ بھی کیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں کیا کہوں؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ کہہ دینا پارٹی سے میں اکیلا ہی واپس آیا ہوں۔ وہ اس کو لے کر کلینک سے باہر آیا اور پھر اس کو گھر کے باہر چھوڑ کر واپس کلینک پر آ گیا، جہاں وہ لڑکی ہوش و خیرت سے بیگانہ تھی۔ وہ لڑکی فجر کے وقت ہوش میں آئی تھی اور خود کو انجان جگہ پر اور پاس ہی چیئر پر دارین کو بیٹھے دیکھ کر مدہوش سی ہو گئی۔ ریلیکس ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو۔ دارین نے اپنے تئیں اس کو مطمئن کیا۔ آپ کون ہیں؟ وہ مشکوش اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں وہی ہوں جس کی گاڑی سے رات کو آپ ٹکرائی تھیں۔ دارین نے سنجیدگی سے اس کو یاد دلایا۔ گاڑی سے؟ اس نے حیرت سے دہرایا اور اس کو اپنے ذہن پر زیادہ زور ڈالنا پڑا تھا، اور کل دوپہر سے لے کر رات تک کا سارا واقعہ اس کے ذہن میں روشن ہو گیا، اور اس کے چہرے کا رنگ خوف و ہراس اور وحشت سے فک ہو گیا۔ دارین اس لڑکی کے چہرے، تاثرات اور اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ عجیب اور وحشت اور خوف کا شکار تھی۔ گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ اس کے ہر انداز سے عیاں ہو رہی تھی، لیکن دارین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ مطلب رات بھی گزر گئی؟ وہ آہستہ سے بولی۔ جی ہاں، اور رات جہاں کلینک پر گزری، آپ پریشان نہ ہوں۔ دارین نے اس کو مزید تسلی دینی چاہیے۔ جبھی تو فوراً سے ڈاکٹر زید آ گیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر آیا تھا۔ اس نے لڑکی کا تفصیلی چیک اپ کیا اور پھر اس کو ڈسچارج کر دیا۔ اب آپ ان کو لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی اجازت پر دارین چونک گیا۔ لے کر جا سکتے ہیں؟ مگر کہاں؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ صبح 5 بجے کا وقت، اور اس نازک وقت میں وہ اس کو کہاں لے کر جاتا؟ ڈاکٹر زید کہہ کر چلے گئے تھے، مگر وہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ یہ میڈیسن ہے، 2 دن تک استعمال کرنی ہے۔ نرس آ کر دوائیاں تھما گئی تھی۔ اب تو وہاں بیٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ دارین کھڑا ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے لڑکی کو اشارہ کیا۔ کہاں؟ وہ گھبرائی۔ وہ اب چاہ کر بھی کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ؟ آپ کہاں لے کر جائیں گی مجھے؟ یہ تو ابھی مجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اگر نہیں جائیں گے تو لوگ شک کریں گے، ڈاکٹر اور نرسز مشکوک ہو جائیں گے۔ دارین نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا، اور اس نے دارین کی طرف دیکھا، اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی گھر سے بھاگی ہوئی تھی، اور اب اگر یہاں نہ جاتی تو اور مشکوک ہو جاتی، اور پھر یہ لوگ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے۔ سو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ دارین نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ نقاہت کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی بمشکل قریب آئی اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دارین نے دروازہ بند کیا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ آپ کا نام؟ گاڑی کو روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے لڑکی کا نام پوچھا۔ انابیہ احمد۔ تو مس انابیہ احمد، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں جانا پسند کریں گی؟ آپ کا گھر یا کوئی اتا پتہ؟ وہ گاڑی کی سپیڈ سلو رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سوال پر یکدم وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ چھپا کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ میں نے آپ سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا ہے، آنسوؤں کا نہیں۔ اب دارین کو کوفت ہو گئی۔ میرا کوئی گھر نہیں، میرے ماں باپ مر چکے ہیں اور میں لاوارث ہوں، اس نے ایسے ہی روتے ہوئے بتایا، اور اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ دارین کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ تو پھر کہاں جائیں گی آپ؟ کہیں بھی چلی جاؤں گی، آپ بس مجھے یہیں اتار دیں۔ قبرستان جانے سے تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا نا؟ وہ اپنے آنسو رگڑ کر پوچھتے ہوئے بولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا کوئی نہ کوئی تو گھر تو ہوگا ہی۔ اتنے دنوں سے آپ کہاں رہ رہی تھیں؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ میں جس گھر میں اتنے دنوں سے رہتی تھی، اس گھر میں اب میری عزت اور جان دونوں غیر محفوظ ہیں، اس لیے میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے، اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ چھوڑ دیا مطلب؟ آپ کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ رات کو جس حال میں آپ گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ نے سوچ سمجھ کر گھر چھوڑا ہے، بلکہ آپ کے حلیے سے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ ایمرجنسی میں گھر سے بھاگی ہیں۔ نہ تو آپ کے سر پر چادر تھی اور نہ ہی پاؤں میں جوتے۔ اس نے انابیہ کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی جوتوں سے آری تھے۔ انابیہ نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے، لیکن ایسا کر کے وہ حقیقت تو نہیں چھپا سکتی تھی نا۔ ہاں، واقعی میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں، لیکن ایسے نہیں بھاگی جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے گھر سے بھاگی ہوں۔ اگر میں نہ بھاگتی تو میرے بہنوئی نے میری عزت خراب کر کے مجھے جیتے جی مار دینا تھا۔
اس نے سب کہہ دیا تھا. وہ کب تک جھوٹ بولتی رہتی اور وہ بھی ایسے شخص سے جس سے کہ وہ ہیلپ کر رہا تھا. اوہ گاڈ. تو پھر اب آپ کہاں جائیں گی؟ آپ کے ساتھ آپ کے گھر. واٹ؟ میرے گھر؟ دائرین کا پاؤں یکدم بریک پر جا پڑا. وہ حیرت زدہ سا اس کی شکل دیکھ رہا تھا. یقیناً یہ نیکی اس کے گلے پڑنے والی تھی. پھر انابیہ نے رفتہ رفتہ اسے پوری بات بتانا شروع کر دی. ماضی. مامی؟ بولو. وہ بڑے آرام سے بیڈ پر ناشتہ کر رہی تھیں جب بیا آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ان کے کمرے میں داخل ہوئی. رائما یونی گئی ہوئی تھی. وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس نے آہستہ سے کہا. 2-3 دن سے اس کو بخار تھا لیکن وہ لاپرواہی سے پھرتی رہی. آج تو اس میں مکمل ہمت ختم ہو گئی تھی اور کمزوری اور نقاہت کافی محسوس ہو رہی تھی. تو چلی جاؤ، میں نے کون سا روکا ہے، انہوں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا اور پھر سے ناشتے میں مصروف ہو گئیں. وہ اکیلی؟ اس نے روحانسی انداز میں کہا اور اب وہ رو دینے کو تھی. تو پھر کس کے ساتھ جانا ہے؟ انہوں نے ناشتہ چھوڑ کر ابرو کو اچکایا اور اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا. اگر آپ میرے ساتھ چلی جاتی تو اس نے ڈرتے ڈرتے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. نہ بیوی نہ، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو میں تیرے ساتھ رکشوں کے دھکے کھاتی پھروں. انہیں رکھائی سے کہا اور پھر سے ناشتے میں مصروف ہو گئی اور وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھ کر سر جھکا گئی. اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، سارا موڈ خراب کر دیا. وہ بڑبڑانے لگ گئی. وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے دوائی اور رکشے کے کرائے کے لیے. عابدہ مامی سے پیسے مانگتے ہوئے اس کو اتنی سردی میں بھی ماتھے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا تھا، لیکن ان سے مانگنا بھی اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی اور راستہ نہیں تھا. صبح دیے تو تھے پیسے، کہاں گئے وہ ماتھے پر بل ڈال کر خرستی سے بولی. اس نے سار اٹھا کر جب عابدہ مامی کے بگڑے ہوئے تیور کو دیکھا تو پھر جلدی سے سر جھکا کر آہستہ سے بولی. وہ تو سودا سلف کے لیے تھے، سب خرچ ہو گئے. کل نائمہ آپی نے جو آنا ہے. جب تجھے پتا ہے کہ سارے پیسے خرچ ہو گئے ہیں پھر بھی منہ اٹھا کر مانگنے آ گئی ہے. تمہارے ماموں کی کوئی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں اور نہ ہی ان کی حرام کی کمائی ہے جو میں تم پر ایسے لٹاتی رہوں گی. تم خود بھی کچھ شرم و حیا کر لیا کرو. انہوں نے اس کو کھری کھری سنا کر اچھا خاصا شرمندہ کر دیا اور ان کو کچھ کہنے کے لیے اس میں اب مزید ہمت ہی نہیں تھی. بیا بیٹا کہاں ہو؟ باہر سے زرینہ خالہ کی آواز آئی تو اپنے بے جان ہوتے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی ان کے کمرے سے باہر نکل آئی اور جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر کے باہر صحن میں آ گئی. ارے خالہ آپ یہاں؟ اس نے نم آلود آنکھوں میں آنسو لیے آہستہ سے پوچھا. ہاں بیٹا، تم سے کچھ کام تھا تو خود ہی آ گئی. اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دے کر اگلا سوال کیا. وہ کچھ بھی تو نہیں. ارے پاگل لڑکی، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے کب سے؟ بخار ہے کب سے؟ بتاؤ. ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کے بخار سے سرخ ہوتے چہرے کو ہاتھ لگایا اور اس کے بخار سے تپتے چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے بولی. 2-3 دن سے، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا. تو تم نے میڈیسن کیوں نہیں لی پگلی؟ وہ خالہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. اوہ تم یہیں رکو، میں ابھی آئی. وہ اس کی امی کی بہت اچھی دوست تھیں، ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھیں. وہ سب کچھ جانتی تھیں اس لیے اس کی مدد کرتی رہتی تھیں. کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں. یہ لو پیسے، میں نے بچا کر رکھے ہوئے تھے کہ کبھی ضرورت کے وقت کام آئیں گے، اور اب دیکھو آ گئے کام. انہوں نے پیسے بیا کے ہاتھ پر رکھے. وہ شرمندہ ہو گئی تھی اور ہر بار وہ ایسی اس کی مدد کرتی تھیں. بہت شکریہ خالہ، اس نے روتے ہوئے کہا. ارے روتے نہیں اور نہ ہی شکریہ کی کوئی ضرورت ہے. میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، تم میری بھی بیٹی ہو. انہوں نے پیار سے اس کو ڈپٹا. اب جاؤ جلدی سے دوائی لو. لیکن خالہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو کچھ پتا بھی نہیں. وہ بہت جلد گھبرا جاتی تھی. تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں رکشے پر بٹھا دیتی ہوں، وہ تمہیں واپس بھی لے آئے گا. اگر گھر میں بچے ہوتے تو میں خود تمہارے ساتھ چلی جاتی. انہوں نے فوراً ہی حل نکالا. ٹھیک ہے پھر میں شال لے لوں، وہ کہہ کر اندر کمرے میں گئی اور شال اوڑھ کر باہر آ گئی. زرینہ خالہ نے اس کو رکشے پر بٹھا دیا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ میڈیسن لے کر واپس آ گئی تھی. بخار کی وجہ سے اس کو کافی کمزوری ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کو 2-3 دن کا ریسٹ بھی بولا تھا. اس لیے جب سے وہ ہسپتال سے آئی تھی اپنے کمرے میں تھی اور اب بھی وہ میڈیسن لے کر لیٹی ہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور صفدر ماموں غصے سے کمرے میں داخل ہوئے. ان کے پیچھے عابدہ مامی اور رائمہ بھی تھیں. اس کو آج صفدر صاحب کے گھر آنے کا بھی پتہ نہیں لگا تھا. ارے ماموں جی آپ کب آئے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی. میں کب آیا اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ آج کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی؟ انہوں نے اس بات کے جواب میں غصے سے پوچھا اور ایک دم سے چونکی. وہ ماموں ہسپتال گئی تھی میڈیسن لینے. وہ گڑبڑا کر بولی. اکیلی؟ انہوں نے کڑک آواز میں پوچھا. جی ماموں. وہ ڈر گئی تھی. جب تمہیں تمہاری مامی نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ جائیں گی تو تم کچھ دیر کے لیے رک نہیں سکتی تھی؟ مرنے لگی تھی کیا؟ صفدر علی انتہائی بد دماغ اور اکھڑ مزاج کا انسان تھا. جب وہ بولتے تھے تو پھر ان کی زبان زہر اگلتی تھی
اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے، بس جو وہ کہہ دیتے تھے وہی پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ وہ شروع سے ہی بڑے ضدی اور غصیل تھے، لیکن بیوی کی بات وہ بہت مانتے تھے، اور اب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ مامی نے کب کہا ساتھ جانے کو؟ وہ اکا بکا رہ گئی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، اس عمر میں جھوٹ بول رہی ہیں؟ وہ اور بھی زیادہ غصے میں ہو گئے تھے۔ لیکن ماموں، بس خاموش، آئندہ میں تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں، بہت تنگ کر رکھا ہے تم نے مجھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو خاموش کروا دیا اور پھر اس کی طرف سرسری سی نظر ڈال کر بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ اس کا تو اب کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہی پڑے گا، یہ تو ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ان کے پیچھے عابدہ مامی اور رائمہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ وہ تو بس اس کی بے عزتی اور بے بسی کا تماشا دیکھنے آئی تھیں۔ اب کمرے میں بس وہ اکیلی تھی، دکھ سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور آنسو پلکوں کے بند توڑ کر رخسار پر بہنے لگے تھے۔ لیکن اس بار اس نے آنسو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کو بہنے ہی دیا۔